بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود شریف۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس پر یہ 4 نشانیاں ظاہر ہوتی۔ ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے یا پھر راضی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے راضی ہوتا ہے تو انسان پر وہ کون سی 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جس سے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کی ذات اس سے راضی ہے۔ ویورز، آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو ابھی تک لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں، جزاک اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے میرے معبود، تیرے راضی ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو خالق کائنات نے فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں تو میری راضی ہونے کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ میں اس کے گھر بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہوں۔ جس بندے کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اس بندے سے میں راضی ہوں۔ جو انسان دین اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی بیٹی کی تربیت کرتا ہے، اپنی بیٹی کو جوان کرتا ہے، یعنی اپنی بیٹی کو دین کا علم سکھاتا ہے اور جوان ہو جانے کے بعد اس بیٹی کا نکاح کر کے اس کو رخصت کرتا ہے، تو ایسے بندے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے بندے سے راضی ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس بندے کو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس بات کی وضاحت ہمیں احادیث محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جس بندے کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی تینوں بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرے، میرے دین کی تعلیم دے، تینوں بیٹیوں کو قرآن سکھائے، حلال کا لقمہ انہیں کھلا کر ان تینوں کو جوان کرے اور جوان کرنے کے بعد شریعت محمدی کے مطابق، یعنی میری شریعت کے مطابق اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے ان کو رخصت کر دے، تو مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ بندہ مجھے اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور وہ 3 بیٹیوں کا باپ اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ بات سنا ہی رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، جن کی 3 بیٹیاں ہوں گی وہ تو آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، لیکن جن کی 2 بیٹیاں ہوں گی تو وہ کہاں جائیں گی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، 2 بیٹیوں والا باپ بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہی داخل ہوگا، جیسے یہ ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، 3 بیٹیوں والا تو جنت میں چلا جائے گا اور 2 بیٹیوں والا بھی آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، لیکن میری تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں آپ کے ساتھ جنت نہیں جا پاؤں گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نعمت سے میں تو محروم رہ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ جس شخص کی ایک بیٹی بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنی بیٹی کو حلال کا لقمہ کھلائے، اپنی بیٹی کو جوان کرے اور دین کی تعلیم دے، اس کا نکاح کر کے اس کی رخصتی کرے، تو ایک بیٹی والا بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ویسا ہی ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو اس نعمت سے محروم رہ گیا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میری تو ایک بھی بیٹی نہیں، تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ میں تو آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، کیا تمہاری بہن ہے؟ اس شخص نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، میری ایک بہن ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی بہن کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالو، یعنی اس کو
حلال رزق کھلاؤ، اپنی بہن کی پرورش کرو، اس کو دین کی تعلیم دو، اس کو قرآن کی تعلیم اور شریعت کے مطابق اس کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دو، تو قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ویورز، یہ ہے بیٹی کی شان و مرتبہ۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، میرے خوش ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں جس قوم سے راضی ہوتا ہوں تو دولت بخیلوں کے ہاتھوں سے نکال کر سخی لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں، اور جب سخی لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ آ جاتا ہے تو پھر اس قوم میں خوشحالی، امن و سکون اور چین آ جاتا ہے۔ قوم کا ہر بندہ خوش نظر آتا ہے۔ اگر حکومت کرنے والے لوگوں میں سخی لوگ ہوں اور نیک لوگ ہوں تو سمجھ لینا کہ میں اس قوم سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خوش ہونے کی، اپنی راضی ہونے کی تیسری نشانی یہ بتائی کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہیں تو سمجھ جاؤ میں بھی اس سے راضی ہوں، اور جس شخص سے اس کے ماں باپ راضی نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے راضی نہیں۔ اور اس بات پر خود غور کر کے دیکھیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں کوئی نہ کوئی گھر ایسا ضرور ہوگا جس گھر میں اس شخص سے اس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، تو ایسا شخص ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیابی ہی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور جس بندے سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے، اس کے ماں باپ اس سے ناخوش ہوتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی فرمان برداری نہیں کرتا، تو ایسا شخص اپنی زندگی میں ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ اس کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں اور رزق میں کمی ہونے لگتی ہے۔ ویورز، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو خوش رکھو، ان سے دعائیں لو، ان کا حال پوچھو، ان سے محبت سے گفتگو کرو، اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، ناخوش ہیں، تو انہیں راضی کرو، ان سے معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس بندے کو اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ماں باپ راضی تو خدا راضی، تو اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کی فرمان برداری کرو، نیک بنو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے راضی ہونے کی اور اپنے خوش ہونے کی چوتھی نشانی یہ بتائی کہ جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں یا جس سے میں راضی ہوتا ہوں، جب سردی کا موسم آتا ہے اور ایسے موسم میں ہر بندہ نرم گرم بستروں میں سویا ہوا ہوتا ہے اور سکون کی نیند سو رہا ہوتا ہے، اور جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو سردی کی رات کے دوسرے پہر سردی زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو میرا جو بندہ اس سردی میں اٹھتا ہے اور وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور میری عبادت میں اپنے سر کو میرے سامنے جھکاتا ہے، میری محبت میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، ایسے شخص سے میں بھی محبت کرتا ہوں اور میں ایسے شخص سے ہمیشہ راضی رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو عزت سے نوازا ہے، جن کو دولت سے نوازا ہے، جن کا بڑا کاروبار ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑا گھر ہے، تو ایسے شخص سے اللہ پاک خوش ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ہے۔ اور گاڑی، بنگلہ، عزت، کاروبار، پیسہ، دولت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی یا خوش ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں۔ یہ چیزیں تو ہر وہ انسان حاصل کر سکتا ہے جو اس کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے والد بھی ان کے خلاف ہو گئے، انہیں آگ میں ڈالا گیا، ان کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتا اور ان کے ساتھ ایسے ایسے معاملے ہوئے، اللہ کی طرف سے ایسی آزمائشیں آئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کو ایمان کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ پورا کیا، اور آج ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس اچھا کاروبار ہے، دولت ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بنگلے ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، اللہ تعالیٰ صرف اس سے محبت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ صحیح سلامت ہیں، آپ کا جسم صحیح سلامت ہے، آپ تندرست ہے، آپ کا گھر صحیح سلامت ہے، آپ کے گھر میں رہنے والے لوگ
آپ کے ماں باپ سلامت ہیں، آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تھوڑی سی کمائی ہو لیکن حلال کماتے ہو تو بھی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے راضی ہو کر آپ کو دی ہیں۔ ضروری نہیں اللہ تعالیٰ جس شخص سے راضی ہو اسے دولت دے، اسے گاڑی بنگلہ اور دنیا کی عیش و آرام دے۔ اللہ ہر شخص کو ہر طرح سے آزماتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو آزمایا تو ہم تو اس کے بندے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت دی تھی لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ دولت واپس لے کر ان کا امتحان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر زندان میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقے کیا کرتے تھے، کتنے دنوں تک تو ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کتنی بڑی قربانی لی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو الگ الگ طرح سے آزماتا ہے، الگ چیزوں سے آزماتا ہے۔ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے تو کسی سے دولت لے کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اور ہم سے جو غلطیاں دانستہ اور غیر دانستہ طور پر ہوئی ہیں ان کی ہمیں معافی دے، ہماری زندگیوں کو آسان بنا دے، ہمیں نیکی کی ہدایت دے، ہمیں شکر گزار بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔